السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، ڈوز اینڈ ڈونٹس رمضان مبارک میں روزے سے متعلق کیا چیزیں کرنی ہیں اور کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں، تو آئیے میں آپ کے سامنے کچھ ایسے اصول بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ روزہ کس پر فرض ہے اور کس پر فرض نہیں ہے، اور روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے اور کب نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ دو ٹاپکس پر انشاءاللہ اگر آپ اچھے کانسنٹریشن کے ساتھ سمجھ جائیں گے تو بہت سارے آپ کو مسائل جب بھی پیش آئیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس انفارمیشن رہے گی۔ تو روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلم، یعنی وہ مسلم ہو۔ فرض کس پر ہے؟ وہ مسلم ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، قادر ہونا چاہیے، وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور وہ صحت مند ہو، مریض نہ ہو۔ یعنی 6 پوائنٹ دماغ میں رکھیے آپ۔ اگر آپ یہ 6 پوائنٹ دماغ میں رکھیں گے، یہ 6 پوائنٹ جب آپ مرد حضرات کے بارے میں سوچتے ہیں، البتہ خواتین کے لیے 4 پوائنٹ اور اضافہ کر لیجئے کہ وہ عورت حیض کی حالت میں نہ ہو، نفاس کی حالت میں نہ ہو، دودھ پلانے والی اور حمل والی، ان کے مسائل تھوڑے سے الگ ہیں۔ تو گویا کہ کل ملا کر 10 پوائنٹ ہوئے، 4 پوائنٹ خواتین کے لیے اور زیادہ الگ سے ہے جو ان کے لیے خاص ہے۔ جنرلی مردوں کے لیے 6 پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دی، یعنی کہ وہ مسلم ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو، قادر ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور وہ صحت مند ہو، مریض نہ ہو۔ یہاں تک تو مرد اور خواتین دونوں برابر ہے، البتہ خواتین کے لیے کچھ اور 4 پوائنٹ میں نے ایکسٹرا دی ہے۔ آئیے ذرا اس ورڈز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا میں نے ورڈ استعمال کیا کہ روزہ کس پر فرض ہے، وہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ مسلم ہو۔ تو کیا غیر مسلم پر روزہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ تو غیر مسلم حضرات پر روزہ فرض نہیں ہے۔ پہلے ان کے لیے فرض کیا ہے؟ پہلے وہ کلمہ پڑھے۔ بغیر کلمہ پڑھے کہ اگر وہ کچھ اچھا کام کرتے بھی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ایکسپٹ کرنے کے جو ایلیجیبل پوائنٹس ہیں وہ پوائنٹ پورے مفقود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کچھ قبول کرنے کے معیار ہے۔ جیسے آپ کسی یونیورسٹی میں داخلہ رہتے ہیں تو وہاں کے کچھ ایلیجیبلٹی ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر ویزا ملنا ہے تو آپ کے پاس پہلے پاسپورٹ ہونا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو پھر ویزا کس پر لگائیں گے؟ ٹکٹ کیا بیس پر آپ نکالیں گے؟ تو بالکل اسی طریقے سے آپ کے پاس پہلے بنیاد ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر عمل ٹھہر سکے۔ بنیادی نہیں ہے تو پھر عمارت کس پہ ٹھہرے گی؟ اسی لیے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عمل ہوگا لیکن ایمان نہیں ہے بیس میں، اور لا الہ الا اللہ انہوں نے نہیں پڑھا، کفر کی حالت میں ہے، تو وہ سارے اعمال پورے کے پورے ہوا ہو جائیں گے، قیامت میں کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے اچھائی کی وجہ سے دنیا میں تو اس کو اجر مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی احسان باقی نہیں رکھتے، دنیا میں اس کے لیے اچھائی کا بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں بھی اگر پانا ہے تو آخرت میں آپ کو جنت چاہیے، اور وہ جنت دار السلام ہے، اور وہ بنایا ہے السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو اس کی ملکیت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ایلیجیبل ہونا پڑے گا۔ کسی کی بھی ملکیت میں جانے کے لیے آپ کو پرمیشن چاہیے۔ پرمیشن کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کچھ کنڈیشن ہوتے ہیں۔
ایک وہ مالک ہوتا ہے، ایک اونر ہوتا ہے، اگر اس نے کچھ کنڈیشن لگائے تو دنیا میں کوئی بھی اونر اگر اپنے کمپنی کے لیے کچھ کنڈیشن لگاتا ہے تو ظاہر بات ہے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم ایسے کنڈیشن کیوں لگا رہے ہو. سب لوگ کہتے ہیں وہ اونر ہے، وہ اپنے کنڈیشن لگا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا اونر ہے. یہاں تو اللہ نے آزادی دی ہے، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہاں کے بیس پر میں وہاں پر انٹری دوں گا. یہاں کا بیس اچھا ہے تو یہ بیس کی بنیاد پر وہاں پر انٹری ملے گی جنت میں. اگر یہاں پر بیس اچھا نہیں ہے تو وہاں پر انٹری نہیں ملنے والی. بنی الاسلام علی خمس، صحیح بخاری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 بنیادوں پر ہے. جیسے ایک چھت ہوتی ہے تو اس کے پلر ہے، 5 پلر ہونا ضروری ہے. ایک پلر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے تو ویسے ویسے وہ چھت کی تباہی ہے، ویسے ویسے وہ عمارت کی تباہی ہے. اور بعض اس میں ایسے پلر ہے اگر وہ ایک گر جائے تو پوری عمارت ہی دھڑام سے گر جائے گی. جیسے عقیدے کا مسئلہ ہے، شہادت کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا پلر. اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. والحج، استطاعت ہے تو حج ادا کرنا. وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. خشت اول چو نہد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. اگر نیو کی بنیاد کی پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو تو اب یہ دیوار جہاں تک جائے گی دیوار ٹیڑھی رہے گی. تو اس وجہ سے پہلا جو پوائنٹ ہے کہ مسلم ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ روزہ کس پر فرض ہوتا ہے. پہلا پوائنٹ ہے کہ مسلم ہو اور وہ عاقل ہو. یعنی کہ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر پاگل ہو جائے، جیسے ہی پاگل ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے پاگل کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے. پاگل میں اور بے ہوشی میں فرق ہے. کئی مرتبہ بعض لوگ اس میں غلط فہمی میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ناک کو کچھ سونگایا جاتا ہے اور کچھ سونگتا ہے، جیسے عطر کی خوشبو سونگتا ہے یا دال، سالن، کھانے کی، بریانی کی خوشبو آتی ہے تو خوشبو آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو خالی خوشبو یا کچھ سونگانے سے اس کے اندر کوئی جرم نہیں ہوتا، کوئی مادہ نہیں ہوتا، کوئی ایسی جسم والی چیز نہیں ہوتی کہ جو پار کرتی ہو، کوئی مادہ ہو جو جا کر ناک سے جا کر حلق پار کرتا. کیونکہ روزہ حلق سے شروع ہوتا ہے، ناک سے نہیں. اس لیے آپ کلی کرتے ہیں، کلی کر کے تھوک دیتے ہیں. مسواک کرتے ہیں، تھوک دیتے ہیں. اس کا مطلب روزہ ہونٹوں سے شروع نہیں ہوتا، ہونٹوں کو پانی لگتا ہے، ناک میں آپ پانی لیتے ہیں تو ناک سے جا کر جب حلق پار کرتا ہے نا تب اصل مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. تو خوشبو لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ خوشبو کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا لکوڈ ناک میں ڈال رہے ہو اور وہ حلق سے اتر جا رہا ہو اور وہ پانی بہت بڑی مقدار کا ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے چھوٹا سا قطرہ. جیسے مثال طور پہ آپ نے وضو بنایا، وضو بنانے کے دوران جو ہے نا آپ نے تھوک بھی دیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو لعاب ہے، جو تھوک ہے نا، وہ جو تھوک ہے وہ تھوک میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ پانی کا کچھ نہ کچھ خفیف مقدار تو ہو گیا ہوگا نا. ایک پاسبلٹی 0.5 کی پاسبلٹی ہے کہتے ہیں. یعنی کہ قطرے کے اندر کے باریک قطرے کو کہتے ہیں 0.5. یہ ممکن ہے کہ ہمارے لعاب میں ہوتے ہوتے بعد میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ تھوک نکلے تو ہو سکتا ہے کہ پانی کا وہ خطرہ بھی نکل گیا ہوگا. پاسبلٹی کی بات کر. جب آپ مسواک کرتے ہیں تو مسواک میں بھی ایک خاص قسم کا مزہ 0.5 لیول کا ایک مزہ تو آ ہی جاتا ہے نا. سوال اٹھا اسی لیے صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مزہ کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی منہ میں پانی لے کر آپ جو کلی کرتے ہیں نا وہ سب معاف کر دیں. یعنی شریعت میں پہلے سے ہی معاف ہے یہ سب چیزیں. تو اگر اس ٹائپ کے مقدار کی بات ہو تو انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں گفتگو کرنے والا ہوں. ابھی بات ہو رہی صرف خوشبو کی. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 40 احادیث جو رمضان مبارک سے متعلق 40 احادیث ہے، اس کے بعد لگاتار اقوال ایک جگہ پر پورے جمع کر دیے ہیں کہ آدمی جسم پر پانی ڈالتا ہے، نہاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کوئی اگر جسم پر کچھ لگا لیتا ہے مرہم تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو اس میں ہے کہ اگر وہ بازار سے گزر رہا ہو اور مسالوں کی خوشبو ناک میں جاتی ہے اور اس ٹائپ کی اگر اس کو آواز بھی نکلتی ہے، تھوڑی سی کھانسی بھی آتا، کہ ان مسالوں کی کثرت کے سونگنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے گلے میں کچھ اثر بھی ہو رہا تب بھی معاف ہے. یہ سب چیزیں معاف ہے. تو اگر ایسی خوشبو محسوس بھی کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے. اور ایک ہے چائنا کا ایک طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں سوکھے طریقے سے بے ہوش کرنے کا طریقہ. یعنی جو
انسان کے جسم میں یہ جو باری سوراخ نظر آ رہے ہیں، اس میں سوئی مخصوص جگہوں پر چبانے سے بھی آدمی آہستہ آہستہ بے ہوش ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ بے ہوش ہونا الگ چیز ہے، پاگل ہو جانا الگ چیز ہے. پاگل ہو جانے سے آدمی پر روزہ فرض نہیں ہو جاتا، فرض نہیں ہوتا. پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے. تو مسلم ہو اور عاقل ہو تو پاگل کے مسائل الگ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ علاج کے لیے روزے کے دوران اچانک وہ جو ذرا بے ہوش ہو گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے. یا اچانک ایسی کوئی ایمرجنسی آئی کہ جس کی وجہ سے اس کو بے ہوش کرنا پڑا اور کچھ اس کو انجیکشن دینا پڑا، علاج والا انجیکشن، طاقت والا انجیکشن، علاج والا انجیکشن دینا پڑا، یا کچھ ایسا کچھ اس کے جسم پر مرہم لگانا پڑا، یا درد بہت ہو رہا تھا اور وہ اچانک بے ہوش ہو گیا. تو بہرحال اگر اس نے سحری سے لے کر افطار تک پوری طریقے سے بے ہوش ہو گیا تو چونکہ نیت خالی ہو گئی، نیت ہونا بہت ضروری تھا، تو اتنے وقت میں نیت بھی گئی اور عبادت بھی گئی، تو لہذا اس کو چاہیے کہ وہ پھر سے روزہ قضا کر لے. مسلم ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے اور قادر ہونا چاہیے. بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مونچھ کے بال آنا ہے، بالغ ہونے کی علامت ہے. داڑھی کے بال ہے، بالغ ہونے کی علامت ہے. تو ایک بچہ ایک ایج کا رہتا ہے جب اس کو مونچھ کے بال بھی نہیں ہوتے، داڑھی کے بال بھی نہیں ہوتے، بغل کے بال بھی نہیں ہوتے. اسی طریقے سے خواتین کے لیے، بچیوں کے بلوغت کی پہچان یہ ہے کہ پیریڈ کا آنا. تو بہرحال دینی مسائل میں علم میں شرمانا نہیں چاہیے. جائز جگہوں پر شرمانا عیب کی بات ہے، ناجائز جگہوں پر شرم نہیں کرنا عیب کی بات ہے. تو اس طریقے سے بلوغت کے آثار اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہر جگہ کے ایریے کے الگ بود و باش کے طریقوں سے اور موسم کے گرما اور سرما ہونے کے اعتبار سے بعض جگہوں پر بچیاں جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، 7، 8، 9 اس میں بھی بالغ آتے ہیں. جیسے گرم جو علاقے ہوتے ہیں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں بچیاں، اور دیکھنے کرنے میں بھی بڑے نظر آتے ہیں. اور بعض ایریوں میں ابھی 8 سال کی بچی ہے، 9 سال کی بچی جلدی بالغ نہیں ہوتی. تو لہذا ماحول کا، موسموں کا بھی اثر پڑتا رہتا ہے بالغ ہونے نہیں ہونے میں. تو بلوغت کے آثار ظاہر ہوتے ہی اس کے اوپر شریعت فرض ہو جاتی ہے، اس سے پہلے شریعت فرض نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ایک بچہ بالغ ابھی ہوا ہی نہیں، بالغ نہیں ہونے کی آخری حد جو 15 سال ہے. مان لیجئے کہ کچھ لوگ ہیں ان کو مشق آتی نہیں ہے، اب بیماری کہیے آپ یا ان کے لمیٹیشن کہیے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے بعد لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ مونچھ آتے ہیں، نہ ان کو داڑھی آتی ہے، نہ بغل کے بال آتے ہیں. تب ایسے وقت پہ اس کے بالغ ہونے کی پہچان کیسے ہوگی؟ خواتین ہیں 15 سال کے بھی ہو گئے، مان لیجئے پیریڈ اگر نہیں آئے تو ایک خاص قسم کی کمزوری ہے یا صحت نہ ہونے کی علامت ہے، یا یوں سمجھے کہ ایک لمیٹیشن ہے یا ماحول ہے. تو کیا اس وجہ سے ہم کہیں گے اس کے پر اب شریعتی فرض نہیں ہوئی؟ تو بات ایسی نہیں. 15 سال آخری حد ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اعلان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا جاتا تھا کہ جو جنگوں میں قیدیوں پکڑ کر لاتے تھے، جو بچہ 15 سال کی عمر سے کم ہوتا تھا ان کو پنشمنٹ نہیں دیا جاتا. تو اس سے بھی ڈیرائیو کیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اعلان ہوا کہ آخری حد 15 سال ہے. ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے جمع کر دیے کہ بلوغت کے کیا آثار ہوتے ہیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 10 سے 19 کے درمیان کہ بچوں کو پیسہ کب دیا جائے، کب نہیں دیا جائے، رشد کس کو کہتے ہیں، بلوغت کس کو کہتے ہیں، یہ سارے مسائل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں جمع کر دیے ہیں. تفصیل کے لیے آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. تو آخری حد 15 سال ہے. کم سے کم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح پر کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ عرب کا ماحول میں وہاں پر جلدی بالغ ہو جانا ایک کامن فینومینا تھا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے ابا میں 11 سال کا فرق ہے. یعنی کہ بالغ ہونے کی اور کیا دلیل چاہیے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جب 1 سال کے تھے تو ان کے ابا کی عمر 11 سال کی تھی. یعنی مطلب ہے کہ میرے اور ابا کے درمیان 11 سال کا فرق ہے. یعنی 10 سال میں انہوں نے شادی کی، 1 سال کے بعد ان کو بچہ بھی پیدا ہو گیا. اس کا مطلب اکلا کہ بالغ جلدی ہوتے تھے. جب مرد کا یہ حال ہے تو اس زمانے میں عورت کتنا جلدی بالغ ہوئی ہوں گی، کتنا جلدی بالغ ہوئی ہوں گی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب جو عمر میں وہ بالغ ہوئے تھے ان کی شادی ہوئی تو اس میں کوئی ظلم کی بات نہیں ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں عورت پر ظلم ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کیا. نعوذ باللہ. اس کو کہتے ہیں مدعی سس گواہ چس. مدعی دعویٰ کرنے والے نے دعویٰ ہی نہیں کیا،
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں کبھی بھی یہ شکایت نہیں کی کہ میرے ماں باپ نے زبردستی کر کے شادی کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کم عمری میں مجھے جو ہے بہت ستائے. وہ تو خوش تھے. امہات المومنین کی فہرست میں آنے سے خوشی ہوئی ان کو. ان کے ماں باپ نے گرو محسوس کیا، فخر محسوس کیا کہ ہماری بچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانواد نبوت کے خدمت کا ایک حصہ بن رہی ہے، خدمت کر رہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، صحبت میں رہنا کتنی بڑی فضیلت ہے. ان کو تو کبھی شکایت نہیں تھی. اس کو کہتے ہیں مدعی سس. مدعی سس ہے، دعویٰ کرنے والا سس بیٹھا ہوا ہے، لیکن گواہی دینے والا بڑھ چڑھ کے کہہ رہا تم دعویٰ کرو میں گواہی دوں گا. اس کو کہتے ہیں مدعی سس گواہ چس. لوگ ان کے دہائی دے رہے ہیں، ان کا ڈیفنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہے. تو بہرحال بالغ کس کو کہتے ہیں؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں بالغ کا مطلب ہے کہ بڑی عمر، جیسے 18 سال 20 سال، اس کو بالغ کہتے ہیں. اسلامی اصول الگ ہے تھوڑے، اور اسلامی اصول بالکل فطرت کے مطابق ہے. لوگوں نے جو بنایا وہ وضعی قانون ہے، مین میڈ لا ہے. اسلام میں جو ہے اللہ نے جو بھیجا ہے، تو اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ کیا ہے، بندے کی نشونما کیا ہے، کہ یہ سب نشونما یہ سب لانے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو مسلم ہونا چاہیے. کس پر روزے فرض ہے؟ مسلم پر. وہ عقل والا ہونا چاہیے، مجنون اور پاگل نہیں ہونا چاہیے. وہ بالغ ہونا چاہیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا، بعض بچے بالغ ہوتے ہیں 13 سال 14 سال 15 سال. اب جو حدیث شریف میں آیا کہ جب بچے تمہارے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور بچہ اگر 10 سال کا ہو جائے اگر نماز نہیں پڑھے تو اس کو مارو کہا گیا. تو یہ جو مار ہے پنشمنٹ والی مار نہیں ہے، کیونکہ بچے پہ ابھی شریعت لاگو نہیں ہوئی. اگر مان لیجیے بچہ 10 سال میں بالغ اگر نہیں ہوا، یعنی کہ منی خارج ہونا، داڑھی مونچھ کے بال، داڑھی کے بال، بغل کے بال، اگر بچے کو آئی نہیں، بلوغت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، بچہ بالغ ہی نہیں ہوا، تو اس سے پہلے جو مارنے کی بات ہو رہی ہے تربیت والی مار ہے، تاکہ اس کو عادت پڑے. کیونکہ شریعت تو لاگو ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد. اس سے پہلے کہ جو مار ہے وہ تربیت والی مار ہے، پنشمنٹ والی مار نہیں ہے. پنشمنٹ والی مار اگر کوئی مارے گا تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا منع فرمایا، کہا ہے بچے پر ظلم ہے. پنشمنٹ والی مار کیسی ہوتی ہے کہ چہرے پہ مار دے رہے ہیں آپ، لکڑی سے مار دے رہے ہیں، ایسا گھوسا مار رہے ہیں کہ جس کہتے ہیں بچے کی پھسلیاں الگ ہو جا رہے ہیں اور بچے کو اسلام کے متعلق نفرت پیدا ہو جا رہی ہے. ایسے کام نہیں کر سکتے. پیار محبت سے. اور تربیت والی مار میں کیسا ہوتا ہے کہ اس میں بھی ایک لاڈ پیار ہوتا ہے، اس میں بھی ایک خاص قسم کا بچہ دل پہ لیتا ہے، ارے میرے ماں باپ ہمیشہ چاہنے والے اچانک میرے ساتھ کیوں بہیو کر رہے، وہ اندازہ لگاتا ہے. اگر آپ زیادہ ماریں گے تو مار کا اثر بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو اس لیے بالغ ہونے سے پہلے شریعت لاگو نہیں ہوتی. تو اسی طرح جیسا نماز میں نہیں ہوتی، کسی چیز میں نہیں ہوتی، روزہ بھی لاگو نہیں ہوتا، تو فرض کا ہوا. تو فرض کس پر ہوتا ہے؟ مسلم ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، قادر. قادر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی دشمن نے زبردستی کر کے آپ کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور آپ کو زبردستی کر کے روزہ توڑوایا جاتا ہے، اللہ حفاظت کرے. اللہ تعالی ہم کو ایسے سارے ظلم سے بچائے. اور وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور صحت مند ہو، مریض نہ ہو. اب جو مقیم ہوئے تو ظاہر بات ہے اس کو تو روزہ رکھنا ہے، لیکن اگر کوئی سفر پہ آ جائے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو کوئی سفر میں ہو، جو کوئی بیمار ہو، تو وہ بعد میں اس کے روزے قضا دے. اب جو مسافر کی کنڈیشن بھی بتائی گئی ہے. اگر ایک آدمی سفر ہے، ایک آدمی اگر اس میں روزہ چھوڑنا چاہتا ہے تو جائز ہے. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں. لیکن مستحب کیا ہے؟ کیا سفر میں روزہ رکھ لینا چاہیے؟ کیونکہ بعد میں پتہ نہیں کہ اس کو روزہ رکھنے کا ٹائم ملے یا نہ ملے، بھول جا سکتا ہے. اگر اس کا سفر مشقت والا نہ ہو، تکلیف والا نہ ہو، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس آدمی کو اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا. ایک اوپینین یہ ہے کہ اگر وہ مشقت فیل کرتا ہے، تکلیف فیل کرتا ہے، تو اس کے لیے چھوڑ دینا مستحب ہے، روزہ نہیں رکھنا مستحب. اگر اس کے لیے مشقت نہیں ہے تو روزہ رکھ لینا اس کے لیے مستحب ہے. جہاں تک وہ اگر فیسلٹی سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا تو الحمدللہ جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. روزہ اگر وہ چھوڑ دینا چاہتا ہے، بعد میں قضا کر لے گا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن اگر مستحب کی بات کی جائے تو تھوڑی بہت اس کے اندر ڈسکشن ہو رہا ہے کہ کیا مستحب ہے. بہرحال صحابہ کرام سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے، روزہ نہیں بھی رکھتے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کو کوئی بھی عیب نہیں لگاتا تھا. 6واں پوائنٹ جو ہے وہ مریض نہ ہو، یعنی صحت مند ہو. مرض میں بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا وہ مریض چھوٹے موٹے جیسے کھانسی بخار، اس کے تو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن واقعی وہ مریض ہے جس کی وجہ سے کمزوری کا ڈر ہے. اور اس میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہے کہ ایک ایسی بیماری جس کے اچھا ہونے کا چانس ہے، ایک ایسی بیماری جس کے اچھا ہونے کا چانس
نہیں ہے تو اس کے اچھا ہونے کا چانس ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گا. لیکن ایک ایسی بیماری جو بعد میں اچھا ہونے کا چانس اس کا نہیں ہے، تو پھر ایسے وقت اس کو چاہیے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. جیسا سنن دارقطنی میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہمیں عمل ملتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے، کتاب الصوم کے اندر یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے رمضان کے اختتام پر 30 مسکینوں کو کھانا کھلایا، یعنی ایک مرتبہ کھانا کھلایا، دو مرتبہ کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. فدیۃ طعام مسکینین نہیں آیا، طعام مسکین آیا، مرتین نہیں آیا، 2 مرتبہ نہیں کہا گیا. مسکین صائم، وہ مسکین کو روزہ رکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مسکین کو کھانا کھلا دیں گے تو کافی، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا. اور بھی ڈیٹیل ہے، جیسے عورت اگر پیریڈ میں ہو یا نفاس کا، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، نفاس کا خون، تو ایسے وقت پر وہ روزے تو نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا دینا ضروری ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر عورت حاملہ ہو، دودھ پلانے والی ہو، مشقت محسوس کرتی ہو روزہ رکھنے سے، بچے کی جان کا خطرہ ہو، دودھ نہیں آ رہا ہو یا حمل گر جانے کا خطرہ ہوتا ہے، ایسے وقت پر وہ عورت بھی روزہ چھوڑ دے گی، لیکن بعد میں روزہ رکھے گی یا نہیں رکھے گی. ایسے بہت سارے اور بھی ڈیٹیل ہے. یعنی آپ کے سامنے میں نے 10 پوائنٹ بتائے کن پر روزہ فرض ہے اور کن پر روزہ فرض نہیں ہے، کہ وہ مسلم ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو، عقل والا ہو، یعنی پاگل نہ ہو، اور وہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، اور وہ قادر ہو، یعنی کہ اگر کہیں خوف زبردستی کر کے اس کو کھلا دیا جائے تو معاف ہے، لیکن اگر کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے اس کو افطار کرنے میں تو خواہ کہ وہ اپنی طرف سے نہ توڑے، قادر ہے، قدرت والا ہے تو روزہ رکھے. اور وہ صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، اور وہ مقیم ہو، سفر پہ نہ ہو. 6 پوائنٹ عورت کے لیے ہے کہ وہ حائض اور نفاس سے خالی ہو، اور اسی طرح حمل اور لیکٹیشن پیریڈ، دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی ہے، مرضیاں، تو اس کے کیا مسائل ہیں. انشاءاللہ یہ سارے مسائل اور بھی ڈیٹیل میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.